جاندار چیزوں کی ڈرائنگ بنانے کا حکم۔ اکثر بچوں کو اسکول میں ایکٹیویٹی ملتی ہے تو جس میں کوئی جانور یا انسان کو ڈرا کرنا ہوتا ہے، تو کیا اس کا بھی گناہ ملے گا یا نہیں؟ بالکل گناہ ملے گا۔ جاندار کے چہرے کی تصویر بنانا اسلام میں حرام ہے شرعی عذر کے بغیر۔ تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے جو بچے ڈرائنگ بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اسکول والوں کو سمجھایا جائے، بچوں کو بھی سمجھایا جائے۔ اور اگر اسکول والے نہیں مانتے، بچے نہیں مانتے، یعنی ظاہر ہے بچے تو اسکول والوں کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں، تو پھر اسکول چینج کر لیا جائے۔ چہرے کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے بچوں کے لیے۔ بچہ تو شرعی احکام کا مکلف ظاہر ہے نہیں ہوتا، لیکن بڑوں پر تو لازم ہے نا کہ اس کو اس کام سے روکیں۔ اذان مغرب کے بعد روشنی رہے تو افطار کا حکم۔ یہاں یونان میں مغرب کی اذان ہونے کے بعد بھی سورج کی روشنی رہتی ہے، تو کیا اس وقت افطار کرنا صحیح ہوگا یا ہمیں کچھ اور انتظار کرنا ہوگا؟ ان بیچاروں نے رمضان میں پوچھا ہوگا، لیکن نمبر اب آیا ان کا تو بھائی، اور نام بھی نہیں لکھا۔ سورج غروب ہونے کا 100% یقین ہو گیا ہو تو افطار کرنا جائز ہے، چاہے روشنی باقی رہے یا باقی نہ رہے تو، لیکن اگر سورج غروب ہونے میں شبہ ہے تو پھر حرام ہے افطار کرنا۔ پہلی بیوی کی بھانجی سے دوسری شادی کا حکم۔ کیا دوسری شادی ایسی کزن سے ہو سکتی ہے جو آپ کی پہلی بیوی کی بھانجی بھی ہو؟ محمد نعمان پشاور سے۔ اگر پہلی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے یا اس کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر آپ اس کی بھانجی سے شادی کر سکتے ہیں۔ طلاق دی ہے تو پہلے بیوی کی عدت پوری ہوگی، پھر اس کی بھانجی سے شادی ہوگی، اور موت کی صورت میں فوراً بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پہلی بیوی آپ کے نکاح میں موجود ہے تو پھر بیوی کی بھانجی سے آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ خالہ اور بھانجی کا جو رشتہ ہے نا، یہ ذو رحم محرم میں آتا ہے، تو دو بہنوں سے ایک ٹائم پہ نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ بھانجی سے بھی ایک ٹائم پہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ عورت کا سابقہ شوہر کی عیادت کے لیے جانا۔ میرے ابو نے میری امی کو طلاق دے دی ہے اور میرے ابو کی بہت سیریس حالت ہے اور ڈاکٹر نے کوئی گارنٹی نہیں دی ہے، تو کیا اس صورت میں میری امی ان سے ملنے جا سکتی ہیں؟ کوئی خطرہ نہ ہو اور خدا نخواستہ کوئی یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو جا سکتی ہیں بچوں کے باپ سے ملنے کے لیے۔ اگر ایسی سیریس کنڈیشن ہے تو پردے کی پابندی کے ساتھ چلی جائیں، اگر واقعی ایسا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر دونوں جوان ہیں، بالکل ینگ ہیں، تو پھر احتیاط لازم ہے اس میں۔ خواتین کا عذر کی وجہ سے قضا ہونے والے روزوں کا فدیہ دینا۔ رمضان میں لیڈیز کے جو روزے قضا ہو جاتے ہیں، ہم نے کئی سالوں سے نہیں رکھے، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا آپ نے، وہ 30-35 ہو گئے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ ہر روزے کا 18 روپے فدیہ دے دوں تو روزہ ہو جائے گا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کلثوم صاحبہ یو پی سے۔ محترمہ کلثوم صاحبہ، آپ نے جو کئی سالوں سے نہیں رکھے تو یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ نے، اگلی عید سے پہلے رمضان کے روزے لازمی رکھ لینے چاہیے۔ اب 30-35 روزے جمع ہو گئے ہیں آپ پر تو فدیے سے بات نہیں چلے گی، اور ویسے بھی 18 روپے فدیہ نہیں ہوتا، 2.25 یا 2.25 کلو گندم کی قیمت ہوتی ہے، لیکن وہ تو اس کے لیے جو بہت بوڑھی ہو چکی ہوں عورتیں جن سے ایک روزہ رکھنا بھی ممکن نہ رہا ہو، تو آپ پر لازم ہے کہ یہ 30-35 روزے آپ قضا کر لیں۔ اکٹھے رکھنا مشکل ہے تو سردیوں میں ایک ایک کر کے رکھ لیں، 2 کر کے رکھ لیں، جس طرح آسانی کے ساتھ ہو اس طرح گیپ دے کے رکھ لیں، لیکن اس کو مکمل کریں مرنے سے پہلے، اگلے سال آنے سے پہلے مکمل کر لیں، اگلے روزے آنے سے پہلے۔